آر وائی خان۔ پچھلی مرتبہ ایک بات چل رہی تھی جو بیچ میں ہی رہ گئی، گو وہ اپنے انداز میں تکمیل تک بھی پہنچی۔ وہ یہ کہ لفظ خدا خدا نہیں ہے، اللہ کا تصور اور چیز ہے، اور اللہ کی ذات کا ادراک جو ہے وہ اس سے مختلف چیز ہے۔ انسان کی اچھی عادتوں میں سے اور اس کے مباح کاموں میں سے سب سے اچھی بات جو ہے وہ عبادت ہے۔ اچھی عادت ہے عبادت کرنا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے ذریعے وہاں تک پہنچ سکیں جہاں تک آپ کو پہنچنے کی آرزو ہے، جس کے لیے روح آپ کی تڑپتی رہتی ہے۔ ہم جو بڑے تھکے ہارے ولایت سے آئے تھے، نوکریاں کر کے دھکے کھا کے، تو ہماری یہ آرزو تھی کہ اپنے وطن واپس جائیں گے، اور ہمارے وطن میں جو ڈیرے ہوتے ہیں، بابے لوگ ہوتے ہیں، اور وہاں رہبانیت ہوتی ہے، جیسے وہاں بھنگ وغیرہ پئیں گے، چرس کے سوٹے لگائیں گے، کام وام تو وہاں ہوتا نہیں، یہی عام طور پر کیا جاتا ہے، عیش و عشرت کی زندگی ہوگی۔ تو ہم نے توجہ دی کہ کم سے کم اتنی ساری مشکل کی پیچیدہ زندگی گزارنے کے بعد ایسا ماحول بھی میسر آئے کہ آدمی آرام سے رہ سکے۔ لیکن خواتین و حضرات، وہاں پہنچ کے پتہ چلا کہ اس سے زیادہ مشقت سے بھری زندگی اور جد و جہد اور کوششیں اور سٹرگل اور کسی جگہ پر ہے ہی نہیں، کیونکہ عبادت کر لینا اور دین کے بارے میں کچھ گفتگو کر لینا یہ تو بڑا آسان کام ہے، لیکن اس کے اندر اتر کر اسے عملی طور پر اختیار کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یعنی تصوف شریعت سے جدا نہیں ہے، یہ وہی نماز روزہ ہے، صرف علم کے ساتھ ساتھ عمل پر بھی زور دیا جاتا ہے، اور عمل کے تو ہم ایسے عادی نہیں تھے کہ یہ کیسے کیا جائے۔ اور جس بابے کے متعلق ہم بات کر رہے تھے، بابا نور والے، ان کے انداز اپنی طرز کا تھا، اور جو بات وہ کرتے تھے وہ مختلف ہوتی تھی، جو ہمیں کتابوں میں، کتابی پلندوں میں نہیں ملتی، اور ان کے قریب کے لوگ بڑے شاکی ہوتے تھے۔ یہ بات اندر کی ہے، لیکن آج میں اس کا اظہار کروں گا، کیونکہ ان کے صاحبزادے نے خود مجھ سے شکایت کی کہ دیکھیں بابا جی لوگوں پر اتنی مہربانی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اتنے کائنڈ ہیں، ان کو چیزیں بھی دیتے ہیں، رضائیاں بنا کے دیتے ہیں، کھانے کا سامان سب فراہم کرتے ہیں، لیکن میرے اوپر بالکل مہربان نہیں ہیں۔ میں ان سے کوئی چیز مانگتا ہوں تو یہ کنٹرول کر کے، اس کے اوپر شرط عائد کر کے، اور جتنا حصہ یا جتنا کچھ مجھے درکار ہوتا ہے وہ مجھے نہیں دیتے۔ تو ان کی اس بات کا میرے دل پر بھی بڑا اثر ہوا۔ میں نے کہا یہ ایسے ہونا نہیں چاہیے، واقعی یہ جو کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں، یہ ذرا سی تنگی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ان کی شاید ٹریننگ ہے یا شاید تربیت جو ہو رہی ہے قدرے سختی کی بات ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا، میں تھوڑا سا منہ چڑھا ہوا تھا، میں ان سے بات کر سکتا تھا۔ میں نے کہا دیکھیے بابا جی، یہ صاحبزادے جو ہیں یہ شکوہ کناں ہیں، اور آپ ان کو وہ کچھ مراعات نہیں دیتے جو کہ مل جانی چاہیے۔ کہنے لگے میں جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتا، میری آرزو ہے کہ اس کو انسان کی مدد اور انسان کی آرزو اور انسان کے سہارے کی عادت نہ رہے، یہ بلا واسطہ طور پر خدا سے مانگے، کیونکہ جوں آدمی دوسرے آدمی پر انحصار کرے گا، اللہ سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جائے گا۔ چونکہ میرا صاحبزادہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پر سختی کا عمل بھی کیا جائے۔ خیر وہ بات ان تک پہنچا دی، لیکن وہ اس سے کچھ راضی نہ ہوئے۔ لیکن کچھ ایسے بھی آتے تھے جن کو اللہ کا بلا واسطہ طور پر علم تھا، اور وہ یوں سمجھتے تھے کہ اللہ ہے، اور وہ ان کے کاموں میں پورے کا پورا دخل دے رہا ہے اور حاوی ہے، اور جس سے وہ فرماتا ہے اور جس طرح سے وہ چاہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مڑ کے گھوم کے چلا جاتا ہے۔ بڑے خوش نصیب لوگ تھے۔ مجھے یاد ہے وہاں ایک اشرف لاری آیا کرتا تھا۔ اشرف کو پتنگ اڑانے کا بڑا شوق تھا، نوجوان، خوبصورت، چادر باندھتا تھا ریشمی، اور کندھے پر پڑنا رکھتا تھا، اور جب بسنت قریب آتی تھی اس کی مانگ بڑھ جاتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم پتنگ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا اگر آپ کبھی پتنگ اڑا کر دیکھیں اور آپ کو اس کا لپکا پڑے تو آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اس کے اندر ایک ایسی ٹیلی کمیونیکیشن ہوتی ہے، تار ہوتی ہے، ادھر سے ضرور کوئی میسج آتا ہے۔ جو بڑا پتنگ باز ہوتا ہے ان کو پیغام آتے ہیں۔ تو میں نے کہا تم یہاں بھی آتے ہو، ڈیرے پر بھی بیٹھتے ہو، بابا جی کی باتیں بھی سنتے ہو، اور خدمت بھی کرتے ہو لوگوں کی، اللہ رسول کو بھی مانتے ہو، اور ہم سے بہتر مانتے ہو، یہ کیسے؟ تو اس نے کہا یہ سب کچھ جو مجھے ملتا ہے نا، یہ میری گڈی اڑانے سے ملتا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا راز ہے؟ کہنے لگا جب پتنگ بہت دور چلا جاتا ہے اور ٹکی ہو جاتا ہے، وہ لفظ ٹکی استعمال کرتا تھا، یہ کہ ٹک جاتا ہے ایک جگہ پر اور نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، مجھے دکھائی نہیں دیتا، نہ صرف مجھے دکھائی نہیں دیتا بلکہ کسی کو بھی دکھائی نہیں دیتا، اور میرے ہاتھ میں صرف اس کی ڈور ہوتی ہے۔ تو اس نہ نظر آنے والی کی جو کھینچ ہوتی ہے میرے ہاتھ میں،
اس نے مجھے اللہ کے قریب کر دیا ہے، کیونکہ میرے دل پر اللہ کی بھی کھینچ ویسی پڑتی ہے جیسے اس پتنگ کی ڈور میرے ہاتھ پر ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، کیا ہم جو بڑے کتابیں پڑھ کر، بڑا علم سیکھ کے، بڑے بڑے کیسٹ سن کے اور ولایت میں جھگڑے بحث و مباحثہ کر کے آئے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اور وہ جو ہمارا پتنگ باز سجنا تھا وہ اسی کے زور پر ٹکی ہوئی پتنگ کو، اس کے دباؤ کو محسوس کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے، اشفاق صاحب، آپ کو کبھی کھینچ نہیں پڑتی اللہ کی طرف سے؟ میں نے کہا نہیں، ویسی تو نہیں جیسے تم کہہ رہے ہو۔ کہنے لگا، وہ انسان کے دل کو ایسے کرتا ہے۔ میں نے کہا نہیں اشرف، یہ تو ہمارے مقدر میں نہیں ہے۔ ہمارے وہاں ایک صاحب تھے ڈیرے پر، حاجی صاحب، بلو آئی، مجھے ان کا نام بھولتا ہے، بہت خوبصورت ان کی آنکھیں تھیں۔ وہ وہاں رہے اور کچھ تعلیم حاصل کرتے رہے، پھر ایک دن کہنے لگے، میں واپس چلا جانا چاہتا ہوں اپنے رحیم یار خان، وہاں جا کر میں کچھ لوگوں کو تبلیغ کروں گا، اور جو کچھ میں نے یہاں سیکھا ہے وہاں جا کر ان کو بتاؤں گا، مجھے اجازت دیں۔ آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ جائیں، لیکن میری آرزو یہ تھی کہ آپ کچھ اور یہاں ٹھہرتے اور ہمیں خوشی ہوتی۔ آپ ہمارے جانی جان ہیں، ہم بھی یہ چاہتے تھے کہ حاجی صاحب کچھ دیر رہتے، لیکن وہ مصر تھے اس بات پر، میں جاؤں گا، اور بابا جی کا اس پر اصرار ہوتا تھا کہ جب تک تمہارا رابطہ اللہ سے پورے کا پورا سالم کا سالم نہیں ہوگا، تب تک آپ دیوار سے ڈھو لگا کر اس کے ساتھ کمیونیکیٹ، اس کے ساتھ گرین لائن پر کچھ بات نہیں کر سکیں گے۔ اس وقت تک آپ کی عبادت یا آپ کا یہ سچ کا تجربہ ایسا ہی ہوگا، شنیدہ، سنا ہوا۔ تو حاجی صاحب نے کہا، جی میں وہاں جا کر انشاءاللہ یہ جو آپ سب کچھ فرماتے ہیں بیان کروں گا، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ جانے لگے تو تھوڑے سے افسردہ تھے کہ حاجی صاحب جا رہے ہیں، انہوں نے بلایا۔ بابا جی کہنے لگے، تم جاؤ گے اپنے رحیم یار خان، تو تمہارا گاؤں کتنی دور ہے؟ اس نے کہا، میرا چک وہاں سے کوئی 5-6 میل کے فاصلے پر ہے۔ کہنے لگا، وہاں لوگ بھیڑ بکریاں بہت رکھتے ہیں۔ کہنے لگے، ہاں وہاں تو بھیڑوں کے گلے ہوں گے۔ کہا، تو جب تم اپنے گاؤں میں داخل ہوگے تو تم بھیڑوں کے ریوڑ کو کراس کرو گے، کہیں نہ کہیں چر چگ رہے ہوں گے۔ اس نے کہا، ہاں جی ضرور ہوں گے۔ کہنے لگے، جب تم بھیڑوں کے ریوڑ کے پاس پہنچو گے تو اس ریوڑ میں کتے بھی ہوتے ہیں، پاسبانی کے لیے، حفاظت کے لیے رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہاں جی ہوں گے۔ انہوں نے کہا، تم یہاں رہے ہو اتنی دیر تک، اب تک تو واقف نہیں ہوگے، آپ ان کتوں کو کس طرح سے عبور کریں گے، کیسے کراس کریں گے؟ اس نے کہا، جی کہ اگر کسی کتے نے میرے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی تو میں پتھر اٹھا لوں گا۔ تو بابا جی نے کہا، وہ تو 4 کتے ہوں گے اور آپ ایک کو پتھر مار لیں گے۔ ٹھیک، وہ زخمی ہو سکتا ہے، 3 آپ کو پکڑ لیں گے۔ حاجی صاحب کچھ پریشان ہو گئے، کہنے لگے، میں جی کچھ ایسے کروں گا کہ وہاں سے ایک لکڑی توڑ لوں گا، وہاں سے چاروں میرے پیچھے پڑیں تو زور زور سے گھماتا ہوا چلوں گا، اور پھر میں اپنا آپ بچا کر کچھ نہ کچھ کر لوں گا۔ انہوں نے کہا، میں تو تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ایک کتے کو لگ جائے گی، 2 کو لگ جائے گی، تو تم گزرو گے کیسے؟ یہ تو مشکل پڑ جائے گی تمہارے لیے، چاہے لکڑی گھماتے ہوئے گزرو۔ حاجی صاحب تو سوچ میں پڑ گئے، ہم بھی سوچ میں پڑ گئے کہ بھائی ان کو کراس کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو حاجی صاحب ہم سے زیادہ سمجھدار تھے، عمر میں بھی بڑے تھے، تو کہنے لگے، حضور آپ فرمائیں کہ ایسی حالت میں ایسے موقع پر کیا ہونا چاہیے؟ تو بابا جی نے کہا کہ صاحب طریقہ یہ ہے کہ ان کو پریشان کیے بغیر اور ان کو اپنا آپ دکھائے بغیر سب سے پہلے آپ گٹریے کو آواز دیں، وہ آپ کی آواز سن کر جھگی سے نکلے گا۔ آپ اس سے کہیں میں یہاں سے گزرنا چاہتا ہوں، وہ کتوں کو آواز دے گا، او کالو ڈبو بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ جائیں گے تو آپ گزر جائیں گے۔ جب بھی مشکل وقت ہو گڈریے کو آواز دیں۔ آپ کا پالن کرنے والے اپنی ایفرٹس کر کے، راہ تجویز کر کے کبھی زندگی کے مشکل مقام سے گزرنے کی کوششیں نہ کرو، اس وقت اپنے چرواہے کو پکارو۔ تو حاجی صاحب کی سمجھ میں بات آ گئی، انہوں نے کہا، ابھی میں چرواہے کو پورے کا پورا آواز دینے کے قابل نہیں ہوا، میں ابھی رہوں گا آپ کے پاس اور میں یہ سیکھوں گا کہ اس کو آواز کس طرح دی جاتی ہے۔ تو وہاں خواتین و حضرات کچھ لوگ ایسے آتے تھے جن کو آپ صاحب حال کہہ کر پکارتے ہیں، جن کو ایک ذاتی تجربہ اور ذاتی مشاہدہ ہوتا ہے، اور وہ اتنے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں، اتنی آسانیوں میں سے گزرنے والے ہوتے ہیں کہ وہ ہر کام کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کو انڈورس کر دیتے ہیں، اس کے نام کر دیتے ہیں۔ ہم پڑھے لکھے لوگ جو تھے یا ہوتے ہیں، ہم اپنی تجویز ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور جب بہت ہی مشکل آئے تو بہت ساری تجویزیں ساتھ لے کر چلتے ہیں، اپنی دنیا بھر کی سلطنتوں اور حکومتوں کو دیکھیں، کوششیں کرتی رہتی ہیں، اور ان کے سارے رخ ٹیڑھے اور چبے ہوتے رہتے ہیں، اور بنی نوع انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے ان میں کمی نہیں آتی۔ چند روز ہوئے، میں اپنی بنیان استری کر رہا تھا، میری بنیان کھدر کی ہوتی ہے،
سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، ہاتھ کی سلی ہوئی بنی بنائی بنیان مجھے ملتی ہی نہیں، سلوانی پڑتی ہے۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ اس کو استری کر کے پھر پہنوں، تو خوش دلی کے ساتھ اس کو استری کر رہا تھا۔ ابھی شروع ہی کیا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو مجھے ٹیلی فون سننا پڑ گیا۔ اس پر کچھ دیر بات ہوتی رہی، میں استری ویسے ہی چھوڑ آیا، لوٹ کے گیا بات کرنے کے بعد، تو پھر میں نے اٹھائی استری۔ اب میں پھر استری کرنے لگا، لیکن اس پر استری کا کوئی اثر نہیں ہوا میری بنیان پر۔ تو پریشانی کے عالم میں نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا۔ دیکھا تو میں نے اس کا پلگ تو آن ہی نہیں کیا تھا۔ جب تک پلگ کا کانٹیکٹ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میری استری پوری تھی، ولایت کی بنی ہوئی تھی، اور بھی بالکل نہیں۔ بس اس میں ایک خرابی تھی کہ وہ کنیکشن نہیں لگا، پلگ نہیں لگا تھا، اس لیے وہ سلوٹیں تو ویسی کی ویسی رہ گئیں۔ اپنی زندگی میں بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا، جب کنیکشن نہ لگے تو زندگی کی سلوٹیں نکلتی نہیں ہیں۔ اور لگانے کے لیے بات اس کی ہوتی ہے کہ پلگ کسی نہ کسی طرح سے ڈائریکٹ لگ جائے۔ ویسے بھی لگائیں، جیسے تاروں کو کنڈے لگا دیتے ہیں، وہ بھی بڑی ٹیڑھی بات ہے، لیکن صحیح طور پر اگر پلگ لگے تو اس کا لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فرانس کے ملاح میں نے دیکھا ہے، وہاں ساؤتھ کے خاص طور پر اس سمندر میں اترنے سے پہلے ایک دعا مانگا کرتے ہیں، بڑی مختصر سی، اور وہ دعا یہ ہوتی ہے کہ اے اللہ، تیرا سمندر بہت بڑا ہے اور میری کشتی بہت چھوٹی ہے۔ بظاہر یہ معمولی سی دعا ہے، لیکن اس میں اتنا اعتراف ہوتا ہے اور اتنی قربت ہوتی ہے خدا کے ساتھ ان کی، اور اتنا رابطہ ہوتا ہے کہ جب اترنے لگتے ہیں وہ ساؤتھ فرانس کے لوگ، کہ اس یقین کے ساتھ اترتے ہیں کہ یہ واقعی اس اللہ کا سمندر ہے اور وہ اس کا مالک ہے۔ میری کشتی جو ہے وہ واقعی چھوٹی ہے اور اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی جتنا کہ اسے کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس جانکار لوگ، بات کو سمجھنے والے بھی اور احساس رکھنے والے بہت سے تھے اور ہیں اب بھی۔ مجھے ایک واقعہ اور یاد آتا ہے جانکار لوگوں میں سے ایک کا۔ میرے ایک دوست تھے، سلطان راہی ان کا نام تھا۔ آپ نے ان کی فلمیں دیکھی ہوں گی۔ باوجود اس کے کہ میرا تعلق ٹیلی ویژن سے تھا، لیکن ہمارا رشتہ فلم سے وہ نہیں تھا۔ ایک اور حوالے سے ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے اور ہمارا رابطہ اپنے طور پر خفیہ انداز کا رہتا تھا۔ اسے اجاگر کرنے کی چندہ ضرورت نہیں تھی۔ ایک روز میرے پاس ٹی وی میں ان کا پیغام ملا کہ آپ آئیں، ایک چھوٹی سی محفل ہے، اس میں آپ کی شمولیت بڑی ضروری ہے اور آپ اسے پسند کریں گے۔ میں نے کہا بسم اللہ۔ ہمارے یہاں لاہور میں ایک علاقہ ہے نسبت روڈ، جہاں پر دیال سنگھ کالج ہے۔ اس کے عقب میں چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں جہاں اچھے اچھے لوگ رہتے ہیں۔ وہاں پر انہوں نے انتظام کیا تھا، بڑی اچھی ایک بیٹھک تھی اور جالی والا دروازہ۔ اس کو صاف کر کے اگر بتیاں جلا کے سلطان راہی نے بندوبست کیا تھا۔ سلطان راہی کو شاید آپ جانتے ہیں یا نہیں، اسے کرت کا بڑا شوق تھا اور اس کا ایک اپنا انداز تھا، اس کا اپنا ایک لہجہ تھا۔ کبھی کوئی فنکشن شروع ہوتا تھا تو لوگ ان سے کہتے تھے کہ آپ کرت کریں، وہ کر دیتا تھا۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو جو تھا کرت کے ساتھ وابستگی کا، اسے کم لوگ ہی جانتے تھے۔ تو وہاں ہم بیٹھے تھے تو اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا، گاؤں کا پینڈو آدمی۔ اس نے دھوتی باندھی ہوئی تھی، کندھے کے اوپر اس کے کھیس تھا۔ سادہ سا آدمی، کچھ اتنا زیادہ امپریسو بھی نہیں تھا جتنا اس کو ہونا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے کہا ان سے ملیں، یہ بھا رفیق ہے۔ بھا رفیق بھی اس محفل میں شامل تھا۔ ہم 10 11 15 لوگ دیوار کے ساتھ ڈھو لگا کے بیٹھ گئے۔ سلطان راہی نے کہا آپ کو اپنی کچھ کرت سنانا چاہتا ہوں۔ ہم نے کہا بسم اللہ۔ انہوں نے کہا میں سورہ مزمل پڑھوں گا۔ تو کہا سبحان اللہ، اور کیا چاہیے تھا۔ تو سلطان راہی نے اپنے انداز میں، اپنے لہجے میں اور اپنی آواز میں سورہ مزمل کی تلاوت شروع کی، بہت ہی اعلیٰ درجے کی، اور لوگوں نے اسے بہت ہی پسند کیا۔ وہ پڑھتے رہے، ہم دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر سنتے رہے، اور جب ختم ہو گئی تو سب کے دل میں تھی آرزو کہ کاش ایک مرتبہ پھر اسے پڑھ سکے، لیکن انہوں نے بند کر دیا۔ پھر انہوں نے بھا رفیق کی طرف دیکھا اور ان سے کہا جی آپ بھی فرمائیں، ہمارا اندازہ نہیں تھا کہ ایسا سیدھا سا آدمی بولے گا۔ تو بھا رفیق نے کہا جی میری آرزو بھی سورہ مزمل سنانے کی تھی، لیکن چونکہ انہوں نے سنا دی۔ ہم نے کہا نہیں نہیں، آپ بھی ہم کو یہی سنائیں، اس میں کیا حرج ہے، تو آپ اپنا شوق پورا کریں۔ ہم تو یہ آرزو کر رہے تھے کہ دوبارہ شروع ہوتی، اور کہنے لگا بسم اللہ۔ انہوں نے بیٹھ کر خواتین و حضرات اپنے اس انداز میں کھیس کندھے سے اتار کر گود میں رکھ لیا، اس کے اوپر کوہنیاں رکھ کے بیٹھ گئے اور سورہ مزمل سنانی شروع کی۔ آپ نے بے شمار کیسٹ سنے ہوں گے، بے شمار قاریوں کو سنا ہوگا۔ انہوں نے جو سنایا اس کا اپنا ایک انداز تھا۔ جوں جوں وہ سناتے چلے جا رہے تھے، ہم سارے آدمیوں نے جو بیٹھے تھے یہ محسوس کیا کہ اس بیٹھک میں تاریخ کا کوئی اور وقت آ گیا ہے۔ یہ وہ وقت نہیں ہے جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہم لوگوں کو ایسا لگا کہ ہم قرون اولیٰ کے مدینہ شریف کی زندگی میں ہیں، اور یہ وہی عہد ہے اور یہ وہی زمانہ ہے۔
اور ہم ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں کہ جو اس عہد کے آواز کو ویسے ہی کسی آدمی کے منہ سے سن رہے ہیں۔ یہ سب کا تجربہ تھا، عجیب و غریب تجربہ تھا۔ ہم نے یوں محسوس کیا جیسے اس کمرے میں بیٹھک میں عجیب طرح کی روشنی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ ہمارا خیال ہو، لیکن اس کی کیفیت ایسی تھی کہ اس نے سب کے اوپر ایک سحر کر دیا تھا۔ پھر وہ ختم ہو گئی۔ ہم نے زبان سے شکریہ نہیں ادا کیا، کیونکہ ہم سارے اتنے جذب ہو گئے کہ بولا نہیں جا رہا تھا۔ البتہ ہماری نگاہوں میں، جھکے ہوئے سروں میں اور ہماری کیفیت سے یہ صاف طور پر واضح ہوتا تھا کہ یہ جو کیفیت تھی، جو گزری تھی، یہ کچھ اور ہے۔ تو کوشش کر کے، ہمت کر کے میں نے کہا، راہی صاحب، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ پہلے آپ نے سورہ مزمل سنا کر، پھر آپ نے اپنے دوست کو لا کر تعارف کروایا اور قرآن سنوایا۔ یہ کیفیت ہمارے اوپر کبھی پہلے طاری نہیں ہوئی تھی، ہم سمجھ نہیں سکے تھے۔ تو سلطان راہی نے کہا، بھاجی، بات یہ ہے کہ میں سورہ مزمل جانتا ہوں اور بہت اچھی جانتا ہوں، لیکن یہ شخص مزمل والے کو جانتا ہے، تو اس لیے بڑا فرق ہے۔ تو جب آپ ولی کو جانتے ہیں اور جاننے لگتے ہیں، زندگی میں خوش قسمتی سے یا اللہ سے ایسا رابطہ پیدا ہو جاتا ہے جیسا اس کا تھا، تو پھر وہ کیفیت اور طرح کی ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو کیفیت ہوتی ہے یہ مختلف ہوتی ہے اور زندگی میں ساری عمر ساتھ چلنے والی ہوتی ہے۔ میں نے اپنی خوش قسمتی کا اظہار جب بھی کیا تھا، اب بھی کرتا ہوں، کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کی گڈی جو تھی وہ ٹکی ہو جاتی تھی، جو بظاہر تو گڈی کی بات کرتا ہے لیکن اس کے اندر پیغام کچھ اور ہوتا ہے۔ میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں۔